Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Dr. Zainab Aroop and I am physiotherapist. आज जो मेरा आपके साथ लेक्चर है वो है सूरत तौबा की आयत नंबर 123 से लेकर आयत नंबर 129 तक। आज का लेक्चर बहुत ही खूबसूरत है। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि जंग का तरीका क्या होता है, जंग किन लोगों से की जाती है और किस लेवल पे की जाती है। और उसके अलावा आज के लेक्चर में हम दूसरी चीज़ जो पढ़ेंगे वो ये है कि जो मुनाफिक होते हैं ये अपनी मुनाफिकत जो दीन की बात होती है मुनाफिक के अंदर बुराइयों को बढ़ा देती है और दीन वालों के लिए वो उसकी अच्छाइयों को बढ़ाने का सबब होती है। और एक लीडर को कैसा दाई होना चाहिए और कैसे उसके अंदर क्वालिटीज़ होनी चाहिए, जैसे कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में थी। स्टार्ट करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टार्ट करते हैं आयत नंबर 123 से। उसका तर्जुमा है, ऐ ईमान वालो जहाद करो इन काफिरों से जो तुम्हारे करीब हैं। इसमें जहाद का तरीका बताया जा रहा है कि किन लोगों से पहले जहाद किया जाएगा और चाहिए कि वो तुम में सख्ती पाएं और जान रखो कि अल्लाह परहेजगारों के साथ है। सबसे पहले आयत शुरू करने से पहले हम एक बात ज़रूर मैं एक चीज़ डिस्कस करना चाहूँगी कि 3 चीज़ें जो आपके मरने के बाद भी काम आती हैं वो क्या हैं। एक साले औलाद, दूसरी आपकी जो सदका जारिया किया हो, और तीसरा ऐसा इल्म जिससे किसी को नफ़ा मिले या जिससे किसी को फ़ायदा मिले। तो इसका क्या मतलब है कि जब आप अपने इल्म को आगे बढ़ाएंगे तो ये आपका इल्म अगर आप एक बंदे को भी सिखाते हैं आपके मरने के बाद उसके अंदर आपके लिए बहुत बड़ा सोर्स होगा आपकी दुआ का, आपको बहुत बड़ा सोर्स होगा आपकी बख्शिश का। और अगर वो बंदा उसके अंदर हिदायत रही तो और भी ज़्यादा आपको सवाब मिलेगा। तो अपना दीन को फैलाने का काम हमेशा जारी रखें। और आज के लेसन में है तरीका क्या होना चाहिए जंग का। नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों या ईसाइयों से सबसे पहले जंग नहीं शुरू की, बल्कि उन्होंने अरब में सबसे पहले जंग की, अहले किताब से जंग की। पहले ताइफ से, पहले अपने लोगों से जो जंग की, फिर ताइफ के लोगों से जंग की, फिर अहले किताब से जंग की, और फिर ऐसे जंग करके वो अपने अमल में बढ़ते गए। और आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जंग एक तो सबसे पहले करीब लोगों से शुरू करो, उसके बाद तुम सख्ती पाओ, कि मतलब तुम्हारे अंदर एक सख्ती पा होनी चाहिए कि ये नहीं कि तुम्हारा दुश्मन तुमसे तुम इतने नरम हो जाओ कि तुम्हारे दुश्मन को है कि मैं तो जब मर्जी इसके साथ बुरा सलूक कर दूं। अपने आप को किसी के आगे इतना भी नहीं गिरा देना कि कोई तुम्हें ठोकर मार के चला जाए। नहीं, खुद के अंदर एक रौब तारी करो। अपना तर्ज अमल ऐसा बनाओ कि तुम्हारे अंदर कोई देखे और वो कहे कि अगर मैं इसके साथ कुछ बुरा करूंगा तो मेरे लिए कोई गुंजाइश नहीं होगी, मैं फिर पनाह नहीं मांग सकूंगा। एक बार पकड़ा गया तो मेरी फिर बचत नहीं होनी। तो अपने आप को इतना सख्त बनाओ कम अज़ कम। बहुत एक अच्छा इंसान, एक लीडर के अंदर सलाहियत होती है कि अगर वो रहम दिल होता है तो फिर वो अपने दुश्मनों के लिए ऊपर सख्त भी होता है। तो एक उसकी इतना जो रशिया और तुर्की के दरमियान ये एक थी चपलश चल रही थी, तो तुर्की के वज़ीर आज़म ने कहा था इतना कि वो एक एटमी पावर भी नहीं है। उसने कहा था अगर तुम्हारा प्लेन हमारे मुल्क में आया तो हम उसको वापस नहीं जाने देंगे। मतलब एक रोक तारी होगी जिसकी वजह से उसने ये हरकत दोबारा नहीं की। तो यही है कि एक दुश्मन को आपको अपने दुश्मन को अपने आप को कमज़ोर नहीं दिखाना, नहीं तो दुश्मन आपको गलत समझ के आपके ऊपर हमला करेगा। इसलिए दुश्मन को हमेशा अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाओ। और सूरत अनफाल में हमने पढ़ा था कि घोड़े तैयार रखो, कि अपनी तैयारी हमेशा तैयार रखो। मोमिन ये नहीं होता अहमद कुन की तरह बैठा रहे, बल्कि वो कभी भी गैर मुहतात नहीं होता, वो तैयार रहता है। अगली आयत पढ़ते हैं। और जब कोई सूरत उतरती है तो इनमें कोई कहने लगते हैं कि इसमें तुम में से किसको ईमान में तरक्की दी। तो वो जो ईमान वाले हैं इनके ईमान को तरक्की दी और खुशियां मना रहे हैं। मुनाफिकीन का क्या रवैया था, ये मजाक उड़ाते थे दीन का। जब कोई सूरत आती थी तो ये क्या करते थे, एक दूसरे को कहते थे कि बात सुनो तुम्हारे अंदर कितनी की तरक्की आ गई, कितना कि तुम्हारे दीन ने बदल दिया। जो तुम बड़ा अब दीन करते थे तो तुम्हारे आज नई वही आई है, क्या वही ने तुम्हें तरक्की दे दी। असल में इनके खुद के दिलों में तरक्की नहीं आती, क्योंकि जिनके दिलों में ईमान होगा तो उनके ईमान की तकवीयत उनकी होगी। या एक मुनाफिक जिसके अंदर नफाक है और वो ईमान मोहब्बत भी नहीं करता आपके मज़हब से, तो क्या उसके ईमान में इजाफा होगा। तो अल्लाह ताला फरमा रहे कि तुम्हारे ईमान में इजाफा नहीं होगा, तुम्हारे जो ईमान है उसमें कमी ही आएगी। बल्कि वो जो ईमान वाले हैं वो जब ये वही देखेंगे, जब वो सूरत देखेंगे तो वो इसको पहचानेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनके लिए भेजी है। तो वो इसको पहचानेंगे और उसको समझेंगे और वो लोग खुशियाँ मना रहे हैं। और अगली आयत नंबर 125।
کہ جن کے دلوں میں مرض ہے تو ان کے حق میں خبث پر خبث زیادہ کیا اور وہ مرے بھی تو کافر کے کافر. تو یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جن کے دلوں میں مرض ہے، جن کی دلوں میں منافقت ہے. اگر پیچھے آیت کی ایگزامپل آئی کہ جب کوئی صورت یا آیت یا وحی آتی ہے تو منافقین کیا کرتے ہیں، ان کے اندر برائی میں اضافہ ہوتا ہے. جیسے ایک بارش ہوئی، اگر بارش ایک کیا نام ہے ہو رہی ہے ایک پھل پھول پر، تو وہ بارش کیا ہوگی، اسے کیا کرے گی، وہاں باغ کو تر و تازہ کر دے گی اور وہاں کے پودے اور اگیں گے اور بڑا خوبصورت منظر ہو جائے گا. اور وہی بارش جب ایک کوڑے کرکٹ کے اوپر گرے گی تو وہاں پہ بو پھیل جائے گی. تو منافقین کی بھی یہی اگزامپل ہے کہ ان کے اندر جب ہدایت آنی ہی نہیں، ان پر ایمان کی جب ان کو پاس سے گزر آ جاتا ہے، وہ اس سے اور بھی زیادہ اپنی نفاق میں بڑھ جاتے ہیں، وہ ان کا مرض اور بڑھ جاتا ہے، برائی میں اور پڑ جاتے ہیں اور وہ گندگی میں اس کے نجس اور سے اور ہوتے جاتے ہیں، نہ کہ ٹھیک ہونے کو. یہ کافر ہے اور کافر ہی رہیں گے. اور اس کی ایگزامپل ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قول سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ کیا ہے کہ وہ قول کیا ہے کہ ایمان جیسے دل میں آتا ہے سفید نورانی نقطہ کی طرح ہے، اور جب ایمان میں اضافہ ہوتا ہے تو یہ نقطہ بڑھتا جاتا ہے حتیٰ کہ پورا دل روشن ہو جاتا ہے. اور اسی طرح برائی دل میں آتی ہے تو سیاہ داغ کی طرح ہوتی ہے اور پھر جوں جوں بڑھتی جاتی ہے اتنا کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، یا دل کو سیاہ ہوتا جاتا ہے جیسے جیسے برائی بڑھتی جائے گی. تو اسی لیے ہمیں دل کے سیاہ ہونے سے اللہ تعالیٰ کو دعا کرنی چاہیے کہ یا خدا ہمیں دل کے سیاہ ہونے سے بچا. اگر ہمارے دل میں ایمان ہوگا، ایک چھوٹا نورانی نقطے کی جتنا ہی بے شک ایمان ہو، لیکن جیسے جیسے ہمارا ایمان بڑھتا جائے گا تو وہ نورانی نقطہ بڑھ کے روشن ہوتا جائے گا اور ہمارا دل پورا روشن ہو جائے گا اور ہم ایک ہدایت یافتہ ہو جائیں گے. لیکن اگر ہمارے اندر ایمان نہیں ہوگا اور ہم کیا نام ہے ہمارے اندر برائیاں ہوں گی تو وہ ایک سیاہ داغ کی طرح ہوں گی جو کہ بڑھتی جائیں گی اور جوں جوں وہ بڑھیں گی اور ایک دن ایسا لگا کہ وہ برائی بڑھتے بڑھتے ہمارا دل بھی پورا سیاہ ہو جائے گا. اور اس کے علاوہ اگلی آیت ہے آیت نمبر 126 کہ کیا انہیں نہیں سوچتا کہ وہ ہر سال ایک یا دو بار آزماتے ہیں، پھر وہ نہ تو توبہ کرتے ہیں نہ نصیحت مانتے ہیں. یہاں کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا ان کو نہیں سمجھ آتی کہ میں نے سال میں دو دفعہ 3 دفعہ میں ان کو آزمائش سے گزارتا ہوں، اور جو مومن ہوتا ہے نا وہ آزمائش سے گزرنے کے بعد اس کا درجہ بڑھ جاتا ہے. لیکن جو منافق یا برے گناہگار لوگ ہوتے ہیں نا وہ اس میں فیل ہو جاتے ہیں اور پھر وہ ان کے اندر نفاق اور بڑھ جاتا ہے اور وہ برائی میں اور پڑ جاتے ہیں. یہ ایک صفائی کا طریقہ ہوتا ہے آزمائش لے اور کہ توبہ کرنے، انسان گناہ فیل کرے، اپنی گلٹی کرے اور اللہ سے معافی مانگے. لیکن جو منافق ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو گلٹی نہیں کرتے بلکہ اپنے آپ کو ڈھیٹ بنے رہتے ہیں اور ان کی فتنہ میں اور اضافہ ہوتا ہے. آگے آیت نمبر 127 ہے کہ جب کوئی صورت اترتی ہے ان میں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ کوئی تمہیں دیکھتا تو نہیں، پھر پلٹ جاتے ہیں اور اللہ نے ان کے دل پلٹ دیے ہیں اور کہ وہ نا سمجھ لوگ ہیں. یہاں کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ منافقین کیا ہے کہ یہ جب دیکھتے ہیں، جب کبھی آیات آتی ہے، پتہ ہے سب شو تو یہی کرتے تھے ہم مسلمان ہیں، یہ دیکھتے تھے کوئی ہمیں دیکھتا رہا یہاں سے نکلے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے دل پھیر دیے گئے ہیں، ان کو ہدایت آنی ہی نہیں ہے، آپ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، یہ غور و فکر کریں گے نہیں، چاہے ان کے ساتھ کچھ بھی کر دیں، جیسے مرضی ان کو ایکسپلین کر دیں. آگے آیت نمبر 128 بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن میں تمہاری مشقت میں پڑنا گرا ہے گزرتا اور تمہاری بلائی کی نہایت چاہنے والے مسلمان پر کمال مہربان. تو یہاں کیا فرما رہا ہے؟ یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ ایک لیڈر کو کیسا ہونا چاہیے. یہاں پہ بھیجا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رسول کو بھیجا جو کہ تمہارے اندر سے ہی تھا، تمہارے اندر سے ایک رسول آیا اور وہ مشقت کرنے والا تھا، وہ کیا کرتا تھا؟ تمہارے سے محبت کرتا تھا، وہ ایک دائی تھا، تمہارا خیر خواہ تھا. ایک لیڈر کو کیسا ہونا چاہیے؟ خیر خواہ ہونا چاہیے، دائی ہونا چاہیے، محبت کرنے والا ہونا چاہیے، رحم دل ہونا چاہیے. جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ نرم تھے، انہوں نے اپنے صحابہ کرام سے اتنا رحم دل تھے کہ وہ ان کے اوپر جان چھڑکتے تھے، اتنا کرتے تھے تم ان پہ جان چھڑکتے تھے نا، تو اتنے رحم دل تھے. اور دوسری طرف اپنے صحابہ 50 دن اپنے صحابہ کو سختی بھی دی. وہ کیونکہ لیکن تب بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیار سے ان کو دیکھتے تھے جب وہ نماز پڑھتے تھے، مطلب اپنے صحابہ کے ساتھ اتنی محبت کرتے تھے، وہ اتنے رحم دل اور خیر خواہ تھے. اور جب حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کا توبہ قبولی تھی تو ان کا چہرہ چمک اٹھا تھا. مطلب دل سے جن کو محبت ہوتی ہے نا کسی سے، تو جب وہ کسی اپنے کو کامیاب ہوتا دیکھتا ہے تو وہ خوشی سے پاگل ہو جاتا ہے کہ کس کو اتنا مل گیا. تو مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بھی اتنا ہی چمک رہا تھا خوشی سے جب کعب رضی اللہ عنہ کو توبہ قبول ہوئی.
اور پشتوں سے پکڑ کر بیچتا ہے مگر تم اسی میں گری جاتے ہو. تو یہ حدیث ہے ایک کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں تمہیں پشتوں سے پکڑ پکڑ کے بیچتا ہوں مگر تم پھر بھی جہنم میں گری جاتے ہو. کہ مطلب تم اس میں میں تمہاری کوشش کرتا ہوں کہ تم جہنم سے بچ جاؤ لیکن یہ تم بچنا ہی نہیں چاہتے. تو ایک رسول خیر خواہ ہوتا ہے, تمہیں بچاتا ہے کہ کہیں تمہیں نقصان نہ ہو جائے. اور یہ ایسا دین لے کر آیا جو کہ رحمت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایسا دین لے کر آیا ہوں جس میں تمہارے لیے آسانی اور سماحت ہے. تو حدیث ہے کہ میں ایسے دین دے کر بھیجا گیا ہوں جس میں آسانی اور سماحت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم دلی کی اگزامپل ہم اس سے دیکھ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تراویح سے اتنی محبت کرتے تھے لیکن انہوں نے کوئی 3 دفعہ سے زیادہ جماعت نہیں کروائی تراویح کی کہ کہیں میری امت پہ یہ فرض نہ ہو جائے. اور لوگ اللہ سے رجوع کرتے ہیں, مطلب ہمیں کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح انہوں نے ہمارے لیے قربانیاں دی ہمیں یاد رکھنا چاہیے. اور اس کی آخری آیت ہم سورۃ توبہ کی پڑھنے جا رہے ہیں کہ پھر اگر وہ پھیریں تو تم فرما دو کہ مجھے اللہ کافی ہے, اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں, میں اسی پر بھروسہ کیا, وہ بڑے عرش کا مالک ہے. کہ اگر وہ پھر بھی باز نہیں آتے تو پھر کہہ دو کہ تمہیں اللہ ہی کافی ہے. اگر تم اپنا اچھا کرو گے تو قیامت کے دن تمہارے لیے اللہ کافی ہوگا. اور اللہ تعالیٰ اس دن اگر ہم یہ والی جو آیت ہے, یہ جو آیت نمبر 129, یہ صبح شام کے اذکار میں بھی ہے. اگر ہم اس کو روز پڑھیں صبح شام میں تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انشاءاللہ ہمارے لیے کافی ہوگا. تو کیا ہے, فَإِنَّ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ توکلت وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. یہ آیت ایک صبح شام کے اذکار میں بھی ہے, اس کو یاد کریں اور پڑھیں. اور اس کا مطلب کیا ہے کہ پھر اگر وہ منہ پھیریں تو تم فرما دو کہ مجھے اللہ کافی ہے, اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں, میں اسی پر بھروسہ کیا اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے. کہ تم صرف لوگوں کو کوشش کر سکتے ہو, سمجھا سکتے ہو. اگر وہ تمہارے دین پر نہیں آتے تو تم کہہ دو کہ میرے لیے اللہ کافی ہے, میں اپنے رب کی ہی بندگی کرنے والا ہوں اور میرا رب انشاءاللہ مجھے ایک دن کامیاب کرے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اور سیکھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے. اور ہم نے سورۃ توبہ کی اینڈ کیا ہے اور ہمیں منافقین کی بہت ساری روش ہم نے دیکھی. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے اندر نفاق کی, اگر ہمارے دل میں ایک چھوٹی سی بیماری بھی ہے, یا اللہ اس کو دور کر دے اور ہم پر خاص رحمت کر. اور ہمارے اس پوری ہم نے جو ختم کی ہے کیا نام ہے سورہ, اس کے اوپر ہم ہماری سورہ کو ختم کرنے کو, اس کو روز اس کا لیکچر لینے کو, پڑھنے کو قبول کیا, منظور فرما. آمین. جزاک اللہ.